تبھی نبی، اور یہ حدیث سے بھی ثابت ہے، اپنی طرف سے میں بات نہیں کر رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول العبد مالی مالی، انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال. آج کل جب میرا مال کہتے ہیں تو اپنے کپڑوں کو کہتے ہیں میرا مال. مال سمجھا ہی پراپرٹی کو جاتا ہے. ابے تم کہیں رشتہ لینے کے لیے جاتے ہو، لڑکی والے پوچھتے ہیں کیسے ہو بھائی، آپ کہتے ہیں بڑا کھاتا پیتا ہوں، تو کہتے ہیں مثال کے طور پر کیا کرتے ہیں آپ، کہتے ہیں میں صبح نہاری کھاتا ہوں، بڑا کھاتا پیتا ہوں، دوپہر کو میں بریانیاں پھوڑتا ہوں، کبھی دال وال تو میں نے دیکھی بھی نہیں ہے، اچھا پہنتے بھائی میں بہترین مہنگے کپڑے پہنتا ہوں. وہ کہتے ہیں آپ کے پاس پراپرٹی کیا ہے، آپ کہتے ہیں پراپرٹی نہیں ہے، گلی کے کتے چھوڑ دیں گے آپ کے پیچھے، وہ کس کو دوبارہ گھسنے نہیں دینا. مال کس کو سمجھا جاتا ہے؟ پراپرٹی کتنی ہے آپ کے پاس. بے وقوفوں کی نظر میں مال اس کو سمجھا جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یقول العبد مالی مالی، انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال. آپ نے فرمایا تیرا مال وہ ہے جس کو لوگ مال نہیں سمجھ رہے، جو تو ہوتے ہوتے رہ جانے والے سسرال میں بول کر آیا کہ میرا مال، کہ میرے کپڑے اور میری گاڑی یہ دیکھیں کتنی اچھی. لوگ کہتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے، جبکہ نبی نے فرمایا اصل تمہارا یہی مال ہے، یہی تمہارا ہے، باقی تمہارا تھوڑی ہے، وہ تو وارثوں کا ہے. فرمایا تیرا مال صرف وہ ہے جو تو نے کھایا اور ختم، اس کی لذت تم نے پوری حاصل کی ہے. تبھی آپ مجھے دیکھتے ہیں ہر ولاگ تھوڑے دن میں نہاری ہوٹل بیٹھا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہوں. وہ میں نہیں بناتا، لوگ چپکے سے میری تصویریں کھینچ کے ڈال دیتے ہیں، پھر لوگ سمجھتے ہیں مولوی صاحب کا نہاری کھانے کے علاوہ کوئی کام ہے نہیں، حالانکہ اور بھی بہت سارے کام ہیں ہمارے. لیکن اب وہ کیا کروں، میں جہاں بھی جاتا ہوں تو کھانے کی تصویر لوگ کھینچ کے ڈال دیتے ہیں. تو جو کھا کے کیا کر دیا ختم، اور پہن کے پرانا. جو چیز استعمال میں آ رہی ہے نا وہ تمہارا مال ہے. گھر میں جتنا پیسہ خرچ کر رہے ہو اتنا استعمال میں نہیں آ رہا. آگے میں بچوں کی بات کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں اپنے لیے نہیں بچوں کے لیے کر رہے ہیں، وہ میں آ رہا ہوں اس کی طرف. آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا بھائی ایکچولی ہم بچوں کے لیے کر رہے ہیں نا، ابھی بتا رہا ہوں. تو آپ کا مال وہ ہے جو کھا کے ختم پہن کے پرانا، جو استعمال میں چیز آ گئی. بیوی بھی آپ کا مال ہے، اس سے اولاد ملتی ہے آپ کو، محبت ملتی ہے. وہاں جو پیسہ خرچ ہو رہا ہے وہ بھی اس کا بھی آؤٹ پٹ مل رہا ہے آپ کو. بچے بھی آپ کا مال ہیں، ان کی تعلیم پہ اگر کچھ خرچ کر رہے ہو اس کا بھی آؤٹ پٹ آپ کو فوری طور پہ مل رہا ہے. کھلا رہے ہو بڑے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. ایسا نہیں ہے کہ کھلا کھلا کے وہ اتنے کے اتنے ہی ہیں. ہاں اگر شادی کسی چھوٹے قد کی خاتون سے ہو گئی ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، اس میں پھر یہ ہوتا ہے جتنا بھی کھلاؤ وہ اتنے کے اتنے ہی رہتے. وہ ایک آدمی کو غصہ آ رہا تھا نا، اس کی شادی ہو گئی بہت ہی چھوٹے قد کی خاتون سے. اب وہ بچوں کو وہ عورت کہہ رہی ہے کہ بچوں کھا لو بڑے ہو جاؤ گے جلدی. بیٹے جیسے مائیں کہتی ہے نا بیٹا کھا لو، وہ جل کے کہتا ہے یہ بڑے نہیں ہوں گے، کہتا ہے یہ بڑے نہیں ہوں. اس کو غصہ آ رہا تھا کہ یار سب کے بچے اتنی اسپیڈ سے. پھر کہتا ہے ان کے ساتھ کے پودے لایا تھا وہ بڑے ہو گئے یہ اتنے کے اتنے. اچھا خیر، تو بعض دفعہ باپ بھی ٹھیک چھوٹا ہوتا ہے تو بچے باپ پہ چلے جاتے ہیں. تو اس لیے میں خواتین کی توہین مقصد نہیں ہے، لطیفے کو لطیفہ ہی سمجھا کرو. خواتین نے نیگیٹو کمنٹس کیے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا خیر، تو نبی نے فرمایا جو کھا کے ختم کر دیا پہن کے پرانا، وہ استعمال میں آ گیا. اس پہ جتنا پیسہ لگا ہے وہ استعمال ہو گیا. پراپرٹی پہ پیسہ لگتا ہے کروڑوں، استعمال کتنا ہوا اتنا ہی جتنا کرایہ دار کرایہ دے کے استعمال کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے لاکھوں لگے، فائدے اس نے بھی وہی اٹھائے آپ نے بھی. صرف فرق اتنا ہے کہ شو مارنے کے کام نہیں آیا، آپ نے کروڑوں میں شو مار لی کہ یہ دیوار کس کی ہے، میری. تو بے وقوفوں کی نظر میں مقام بڑھ جائے گا. تو بے وقوفوں کی نظر میں تو اور بھی بہت سارے الٹے کام ہیں جس کے کرنے سے عزت بڑھتی ہے. عقل مندوں کی نظر میں اس سے عزت نہیں بڑھتی. عقل مند کہے گا اتنا پیسہ بزنس میں لگا دیتا، پراپرٹی خریدتا بیچنے کی نیت سے، کاروبار کر لیتا. جب تیرے پاس اتنے پیسے تھے تو مکان ہی خرید لیتا. کس نیت سے؟ قیمت بڑھے گی تو بیچوں گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ہاں میں پھر بار بار کہتا ہوں بہت پیسہ کسی کو اللہ نے دے دیا کہ ساری ضرورتیں پوری ہو گئی تو چلو ٹھیک ہے، اس کا بھی کچھ فائدہ ہے کہ اپنا مکان ہوتا ہے تو تھوڑی سہولت ہو جاتی ہے انسان کو اس میں. لیکن آج لوگ اتنی لفٹ نہیں کرا رہے مکان کو، اس سے زیادہ لفٹ کرا رہے ہیں. اتنی تو ہم بھی مانتے ہیں یار ٹھیک ہے بہت اللہ نے پیسہ دیا. اب ڈیفینس میں جو لوگ رہ رہے ہیں اپنے مکان میں ان کے پاس پیسہ اتنا ہے کہ وہ ڈیفینس میں بھی خرید سکتے ہیں، وہ ہر جگہ خرید سکتے ہیں، وہ رہ لیں بھائی اپنے مکان میں. ایک درمیانے درجے کا آدمی جس کی 40-50 ہزار تنخواہ ہے، 60 ہزار تنخواہ یا 1,00,000-1,50,000 تنخواہ ہے، وہ اپنے مکان بنانے کا سوچے گا تو سوچنے میں پاگل ہو جائے گا. تو چھوڑو یہی دیواریں اینٹیں کسی بے وقوف نے مکان بنایا ہے، کرایہ دے کے اس کا استعمال کر لو مکان. دنیا میں بے وقوفی کی کمی، میں ان کو بے وقوف کہہ رہا ہوں جن کی محدود آمدن میں بنا لیا انہوں نے اور مر گئے. ٹھیک ہے نا. جس کا بہت ہے وہ بنا لے بھائی، اس کو وہ تو بلکہ بنائے، ہم تو کہتے ہیں بنا لو یار.